مسجد کوفہ کے منبر پہ ایک بادشاہ جو بیٹھے بیٹھے اعلان کر رہا تھا جو جانتے نہیں ہیں وہ جان لو اور جو جان گئے وہ پہچان لو. ہم اشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں, ہم سے جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو, وہ اس لیے کہ مدینۃ العلم نے باب العلم کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی. آپ کا سر ہلانا نہیں بنتا تھا, محسوس نہ کیجئے گا, ہاتھ اٹھانا بنتا تھا. جیسے چڑیا اپنے بچے کو, ہم نے تو ان سے علم ایسے لیا. بیچ میں سے یہودی عالم کھڑا ہوا, اس کا سوال سنیے گا. کہتے یا علی آپ کے لیے نا سوال ہے, سوال بڑے مشکل ہے. سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا میں تو یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تو مجھ سے کچھ پوچھے. اس کا پہلا سوال سنیے, پھر دوبارہ آتا ہوں سیرت النبی والے سوال. اس نے کہا یا علی میں تھا یہودی, اور ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کے میرے دشمن اور علی علیہ السلام کے دشمن برابر نہیں, بہت فرق تھا. خدا گواہ بہت, جس لیول کا سوال میرے مولا علی علیہ السلام کے آگے آیا, دنیا کا کوئی بندہ ان کے جواب نہیں دے سکتا. خدا گواہ کر کے, کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا بتایا کہ علی دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی تھے اور خطیب بھی تھے. عالم ہونا اور ہوتا ہے, ڈائیلاگ ڈیلیوری اور ہوتی ہے. خطیب ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ بات ہی نہ کر سکے تو علم کا کیا فائدہ؟ آپ ڈیلیور کریں نا, دنیا تک وہ پہنچے گا کیسے؟ اسی لیے خدا گواہ ہے, اس سائنٹسٹ نے مرتے وقت کہا تھا دنیا والوں افسوس ہو تم پہ یار, تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کے جنگوں میں مصروف کر دیا. کاش تم اسے ممبر دیتے, اسے وقت دیتے, اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا. بیچ مجمع سے اس نے کہا یا علی میرا آپ سے سوال ہے, آپ کا خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, کیا وہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ ممبر پہ میرے مولا تشریف فرمائے, اور میں نے کیا ممبر پہ مولا تشریف فرمائے, ایسے سینہ اتر پہ ہاتھ مارا میرے امام نے. فرماتے ہیں یاد رکھنا میں علی کہہ رہا ہوں دیکھتا سب کچھ ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا. آپ لوگوں کو پریشان ہونا بنتا ہے, کیونکہ علی علیہ السلام کے سامنے جو بیٹھے تھے وہ بھی پریشان تھے, اپنے بھی دوسرے بھی. اب کونیاں چل رہی ہیں, اپنوں کی بھی دوسروں کی. آج علی نے کیا کہہ دیا, اول تو ہم ہیں علی کے ساتھ, لیکن آج ہم بھی پھنس گئے. مولا نے فرمایا کچھ ایسا ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا. اب ہم کیا کریں؟ علی فرما رہے ہیں کچھ ایسا ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا. کتنا لطف ہوئے تو جملے دا حق ادا ہوئے. مک گئی نے خدا دی قسم میرے حصے دی نوکری, سینہ اطور پہ میرے مرشد نے ہاتھ مار کے فرمایا, جب سب کو پریشان دیکھا ایسے 3 بار ہاتھ مار کے فرمایا, او یہودی عالم سن, سمجھ, یاد رکھ, میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. اب چند سوالوں کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا, یا علی میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے تھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے, مطلب مٹی مٹی میں تھی, پانی پانی میں تھی. آپ کے حضور فرما گئے وہ تب صرف تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے. صرف تھے نہیں, ارباب اعضاء بہت بڑی ہستی کا, خدا کی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس نے کہا تھا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. پراپر کلاسیکی اردو ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, جبین افسردہ قدم لغزیدہ. رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں تو ٹھیک جگہ پہ آیا ہے, تجھے پتہ بھی یہیں سے چلے گا. اس سوال کا جواب ہے کیا؟ مجھے اور والے کلام کا 2 بھائیوں کا حکم ہے, 3 بھائیوں کا, مجھے اس کے بھی آپ کو 1-2 شعر سنانے ہیں. یہ میری آخری بات ہے خطابت کی سیرت النبی کے حوالے سے. آپ کا حکم پورا کروں گا, 1-1.5 منٹ اس میں لگے گا, 1-1.5 منٹ اس میں. آپ گھڑی پہ ٹائم رکھیے, 5 منٹ سے پہلے ہم آپ کی زحمتوں کو انشاءاللہ تمام کر دیں گے. خدا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں, تو نے پوچھا ہے اگر صرف تھے نہیں نبی بھی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے؟
سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا. علی فرماتے ہیں خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو ان حجابوں میں رکھا. علی فرماتے ہیں سوال کرنے والے اب سن اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے تو ایک ایک حجاب میں ایک ایک سال تک میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا. حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا. حجاب عصمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا. حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا. حجاب عظمت کے بعد حجاب رفعت میں رکھا. حجاب رفعت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا. حجاب رحمت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا. حجاب صحانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا. حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا. حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا. حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا. حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا. حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور اللہ کی تسبیحیں کر کے باہر آ گیا. ہر حجاب میں 1000 سال تک کسی حجاب میں اللہ کے حبیب کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا, کسی میں سبحان ذو الملک والملکوت پڑھا. علی فرماتے ہیں ایون 20 حجابوں سے جب میرے آقا کا نور اللہ کی تسبیحیں کر کے باہر آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا. دعوت فکر دے رہا ہوں اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اپنے اہل سنت برادران کو, میرے بھائیوں جب آپ جائیں اپنے باقی بھائیوں میں کم از کم انہیں اتنا ضرور بتائیے گا کہ شیعہ لوگوں میں سیرت النبی پڑھنے کا کیا لیول ہے, سننے کا کیا لیول ہے. علی فرماتے ہیں 20 حجابوں سے نور باہر آیا, اللہ نے نور کو سامنے رکھا, اللہ دیکھتا بھی گیا, اللہ خطاب بھی دیتا گیا اور نور شکرانے کے نفل بھی ادا کرتا گیا. علی فرماتا ہے وہاں سامنے سجدے ہو رہے تھے, اوپر سے آواز آ رہی تھی تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول ہے, تو ہی سید الانبیاء ہے, تو ہی محسن کائنات ہے. علی فرماتے ہیں یہاں خدا نے خطاب مکمل کیے, وہاں شکرانے کے آخری نفل ادا کر کے نا سجدے سے میرے آقا کے نور نے سر اٹھایا. علی فرماتے ہیں نفل مکمل ہوئے, یہاں خطاب مکمل ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب کچھ نہیں ہوا, حضور دیکھ رہے تھے, خدا دیکھ رہا تھا. نور سامنے رکھ کے خدا دیکھتا گیا, 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 دیکھتا. وہاں تک ہاتھ اٹھے تو مزہ ہے ورنہ کوئی نہ بولے. علی فرما رہے ہیں یہودی خطاب مکمل کرنے کے بعد خدا دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ اپنے بنائے ہوئے پر, علی فرماتے ہیں وہ اپنے ان ہاتھوں میں سلام کروں جو مشکل بات میں بولن, ارے وہ اپنے 1 منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں, وہ اپنے بنائے پر نزاکت بھائی, وہ خود ہی نزاکت بھائی جملہ سننا ہے, بڑا لمبا سفر کیا تھا خدا, وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا, وہاں اس کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی بھی تھی. جب گرمی لگے تو کیا آتا ہے آپ سب جانتے ہیں, آپ ناران کا اذان تو رہتے نہیں, ہم سب کا علاقہ تو ایک ہی ہے نا. گرمی لگے تو پسینہ آتا ہے, سمپل سی بات ہے. پسینہ آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے, یہ پکڑا جاتا ہے, یہ جھٹکا جاتا ہے, یہ ہے پسینے کی قیمت. علی فرماتے ہیں یہودی سن اور سمجھ, اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے, نگاہ بے نگاہی کی گرمی پڑنے سے اللہ کے حبیب کے جسم سے 1,23,999 پسینے کے قطرے بہے. اب سمجھاتا ہوں عشق کیا ہوتا ہے. خدا گواہ عشق کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. عشق وہ ہے جو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے ان سے کیا. یہ 2023 والا عشق نہیں ہوتا. اب سنیے عشق ہوتا کیا ہے. اسے کہتے ہیں عشق. اللہ نے پسینہ بہتا دیکھا, یہاں عشق نے جوش مارا, اللہ نے کہا میرے محبوب, میرے حبیب, میرے عشق کا پہلا پسینہ ہے, ہم نے عشق کا تقاضا ہے اس پسینے کو ضائع نہیں کرنا. ہم سارا پسینہ اکٹھا کر کے آدم بناتے ہیں, نوح بناتے ہیں, عیسیٰ بناتے ہیں, موسیٰ بناتے ہیں, یحییٰ بناتے ہیں, خضر بناتے ہیں, داؤد بناتے ہیں, ابراہیم بناتے ہیں. اس میں ایسے ہی پڑھ کے جا رہا ہوں اور خدا کی قسم ہے مولا کرے اگر میں سمجھا سکوں ایک ایک نبی بنا دیتے ہیں. اب نہیں فرماتے سن, اللہ نے وہ تمام پسینہ اکٹھا کیا. پسینے کے قطروں کی مقدار اور تعداد تھی ایک کم 1,24,000. اللہ نے ایک الازہر یونیورسٹی مصر سے لے کر حوزہ علمیہ نجف تک شیعہ سنی علماء مفسرین فقہاء ادباء سب نے مانا ہے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے. بھائی قاضی الفت تکلیف کیجئے گا, زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں, اپنے محلے سے کہیے گا مجھے قیمت دے دیں. بھائی یہ وہ تمام نبی ہے جو میرے آقا کے پسینے سے بنے. سوال عسکری کا یہ ہے کہ پسینہ آئے تو اس کی قیمت کیا ہے. یہ آیا
یہ جھٹکا بطریہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے پہلی باری گلا بڑسی یہ آیا یہ جھٹکا یہ ویلیو یہ آیا رکھ سر پہ قرآن اور علی کے پاس عسکری کو صرف اتنا بتا اور دنیا والے ارے کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ یحییٰ خضر الیاس ارے کیا وہ مجھ جیسا ہو سکتی ہے یار جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام ہی یوسف ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام ہی عیسیٰ جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام ہی موسیٰ علی فرماتے آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا بھائی مجھے دیکھیے گا میرے آقا کے پسینے سے ہر نبی بنا میرے آقا کے پسینے سے علماء عرفاء فقہاء ادباء شعراء پانچوں طبقوں سے علی عباس عسکری سوال کر کے جا رہا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے جو نبی میرے آقا کے لڑ نہیں رہا بات کر رہا ہوں خدا کی قسم ہے جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان نبیوں کے نام اٹھائے کیسے جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ اے ہن ہاتھ مریندا پیا علیہ السلام اور زمانے والوں اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں اور جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے بھئی وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ جیسے گونجتی ہے صدا منتظر رخ سے پردہ ہٹا منتظر